الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب احترام علماء کرام اور معزز سامعین، اللہ رب العزت والجلال کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اس رات کی تاریکی میں ہمیں اور آپ کو دین کی خاطر، دین کی محبت میں تھوڑی دیر بیٹھنے اور کچھ سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک معزز اور بہترین سلسلہ جاری کیا گیا اور ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس سلسلے کو ختم فرمایا اور یہ پیغام دے دیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے مسلمانوں، یاد رکھنا اس بات کو کہ بہت سے انبیاء آئے، ان کی امتیں چلی گئی، وہ بھی چلے گئے، وہ وقتی تھے، زمانے تھے، میں اب تمہارے درمیان سب سے آخری، سب سے لاڈلا، سب سے پیارا میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ کیوں؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کیونکہ میرے تمہارے لیے ان کی زندگی میں اسوہ کو رکھا ہے، نمونہ کو رکھا ہے، تاکہ تم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق بڑھال دو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ کوئی انسان، کوئی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی تمام خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان مانا۔ میرے بھائیوں، جب اسلام دنیا میں آیا، اسلام کے مخالفین کو لڑے اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی، جب کفار مکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایک محاذ بنایا، ان کے مقابلے میں آ گئے اور کہا کہ آج ہم دین محمد کو ختم کر دیں گے، اس اسلام کو جڑ سے مٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ کفار مکہ نے کہا اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف ہتھیاریں اڑ گئی ہیں، تمہارے خلاف تلواریں اڑ گئی ہیں، جمعیت کھڑی ہو گئی
گئی، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، صحابہ کو مٹانے کے لیے، قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازشیں جب ہونے لگی، صحابہ کرام سے اللہ نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ لوگوں تمہارے خلاف جمعیت کھڑی ہو چکی ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا فزادہم ایمانا، ان جمعیت کا کھڑا ہو جانا، ان کے خلاف دشمنوں کا کھڑا ہونا ان کے ایمان کو کم نہ کر سکا۔ انہوں نے زبان ہو کر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ اس دین کو پوری دنیا میں چمکا کر رہے گا، پوری دنیا کے اندر پھیلاتا رہے گا، اس دین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پوری امت کے اندر روشنی کو پھیلائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ بیان کا تو موقع نہیں ہے، سے علماء کرام کے بیانات کو سنا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بیانات کے صدقے میں، ان کی باتوں کے صدقے میں، انہوں نے جو احادیث پڑھی، انہوں نے جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، جو انہوں نے سیرت سنایا، اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے ہیں، طریقے بتائے ہیں۔ آج کا دور فیشن کا دور ہے،